بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک ڈاکٹر نے بھیجی ہے، لیکن یہ کہانی اس ڈاکٹر کی نہیں، اور جس کی یہ کہانی ہے اس کے بارے میں جان کے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا، تبھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ آخر ہوا کیا تھا۔ تو یہ کہانی اسی شخص کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر دامن ہے، اور مجھے اس گاؤں میں کلینک بنائے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ اب مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرا یہاں پہ کام نہیں چلنے والا، میں دکان بند کر کے جانے والی تھی۔ میرے ساتھ ایک لڑکی بھی کام کرتی تھی۔ میں نے اس کو بھی کہا کہ سامان سمیٹو اور کل نہیں آنا، میں بھی 2 دن نہیں آؤں گی، اس کے بعد سوچ کے بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ جب مجھے ایک آدمی بلانے کے لیے آیا، اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ گھر چلیں، میری بیوی کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ میں نے اتنا گھبرایا ہوا شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑی سی تفصیل بتائیں تاکہ میں اس حساب سے سامان لے لوں کہ کیا ہوا ہے آپ کی بیوی کو۔ مطلب انسان جب ایسے ڈاکٹر کو بلانے آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ انسان کہے کہ میری بیوی گر گئی ہے تو ظاہر ہے گری ہوگی تو کوئی چوٹ لگی ہوگی اور ہڈی میں درد ہوا ہوگا، درد کی دوا لیتا ہے انسان، درد کا ٹیکہ ساتھ لیتا ہے، اور ڈاکٹر اپنا پورا کلینک تو ساتھ اٹھا کے نہیں لے جا سکتا۔ یا پھر کہتے ہیں کہ کوئی زخم لگ گیا تو ٹانکوں کا سامان لینا ہوتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، پر اس کی حالت بہت بری ہے، آپ بس میرے ساتھ چلیں۔ بس وہ چلا رہی ہے اور درد سے چلا رہی ہے، آپ ساتھ چلیں۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اور میں نے اپنا تھوڑا بہت بنیادی سامان۔ جب اس کے گھر میں داخل ہوئی تو باہر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو ابھی تک جائے نماز پہ بیٹھی تھی، جبکہ یہ نہ تو نماز کا ٹائم تھا اور نہ ہی تہجد کا۔ خیر، میں اس کو نظر انداز کر کے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں تو پہلے سے ہی آ رہی تھی۔ جب میں نے قریب جا کے اس کو دیکھا تو میرے قدم خود بخود پیچھے کی طرف ہٹنے لگے، اور میرے دماغ میں یہ بات پہلے ہی آ گئی کہ میرے بس کا کیس نہیں ہے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میں حیران تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ، ایسے کوئی کرتا ہے بھلا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، یہ ہمارے گھر کی بہو ہے، میری بیوی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ پھر اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ میں بھی گھبرا گئی، اور میں نے کہا کہ دیکھیں، نہ تو یہ کوئی بیماری ہے اور نہ ہی کوئی دورہ ہے اور نہ ہی کوئی الرجی کا ری ایکشن ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی کے کیے کا کام ہے، کسی کے کرنے کی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی کے کیے کا کام ہے، کسی کے کرنے کے بغیر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا شوہر میرے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگا، اور اس نے کہا کہ میری بیوی کو بچا لیں، میں اسے جہاں بھی لے جاؤں گا لوگ اسی طرح کے سوال کریں گے، لیکن مدد کوئی نہیں کرے گا، خدا کے لیے مدد کرے۔ میں نے گہری سانس لی، اور میں آخر کیا کر سکتی تھی، لیکن مدد کرنے کا وعدہ کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تھوڑا بہت فرسٹ ایڈ کرتی ہوں، اس کے بعد بڑے ہسپتال لے جانا ہی پڑے گا۔ میں حیران تھی کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اتنی پرتجسس تو ہو ہی گئی تھی کہ مجھے جاننا تھا، لیکن میرے دیے گئے علاج سے اس کو سکون نہیں آیا، کیونکہ معاملہ ہی ایسا تھا۔ اس لیے فوراً سے ایمبولینس بلائی اور کہا کہ اس کو شہر لے جائیں۔ میں اس ایمبولینس والے کے ساتھ نہیں گئی، میرا کوئی کام نہیں تھا، مجھے اپنے گھر جانا تھا، لیکن وہ بوڑھی اماں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ ان کو یہاں اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں تھوڑی دیر جا کے ان کے پاس بیٹھ گئی تو وہ اپنی عبادت سے ہٹ کر میرے سامنے متوجہ ہوئی اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے، کچھ جاننا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، جاننا تو چاہتی ہوں کہ آپ کی بہو کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا، کہیں آپ نے تو نہیں کیا؟ تو کہنے لگی کہ ساس تو ہوں میں، اور ساس ہمیشہ بری ہوتی ہے، لیکن میں بری نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ آئیں، میں آپ کو وہ کہانی سناتی ہوں۔ میرا نام ہاجرہ ہے، میں ایک عمر رسیدہ خاتون ہوں جس نے اپنی زندگی اپنے بچوں کی پرورش اور گھر کو سنوارنے میں گزاری۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میرا واحد سہارا میرا بیٹا تھا۔ اس نے ہمیشہ میری باتوں کو سنا اور میرا خیال رکھا۔ وقت کے ساتھ میں نے اسے سمجھداری کے ساتھ
پروان چڑھتے دیکھا، اور جب وہ شادی کی عمر کو پہنچا تو دل میں سوچا کہ اب ایک بہو کی صورت میں ہمیں ایک اور فرد کا سہارا ملے گا۔ میری امیدوں کے مطابق میری بہو سویرا اس گھر میں ایک نئی روشنی بن کر آئے گی، اس گھر کو سنوارے گی اور ہم سب کے ساتھ خوشیاں بانٹے گی۔ جب سویرا اس گھر میں آئی تو میرے دل میں اس کے لیے ایک خاص جگہ بن گئی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ ہر کوئی مختلف ہوتا ہے اور ہمیں نئے فرد کو قبولیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شروع میں نے اس کی چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کیا، سوچا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ سویرا ہمیشہ ہر چیز میں اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتی ہے، جیسے کہ اسے ہر بات پر اپنی حکومت چاہیے۔ میرے بیٹے کو بھی جیسے اپنی باتوں میں لگا لیا تھا، وہ ہر معاملے میں اس کی باتیں سننے لگا اور میرے فیصلوں کو پس پش ڈالنے لگا۔ یہ بات میرے لیے مشکل تھی، لیکن میں نے برداشت کیا۔ مجھے لگا کہ شاید یہی محبت کا تقاضا ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اپنے دل کو سمجھایا کہ اگر سویرا کو گھر میں حکومت کرنے کا شوق ہے تو اسے گھر کو سنبھالنا بھی آنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس نے گھر کی ذمہ داریوں کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ گھر بکھرا بکھرا سا رہتا، صفائی کی کمی محسوس ہوتی اور میں جو کہ عمر رسیدہ ہوں بالآخر کام کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ پھر ایک دن میں نے اپنے دل کی ایک درینہ خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے کہا کہ میں حج پر جانا چاہتی ہوں اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ جب میں نے حج پر جانے کا ذکر کیا تو دل میں امید تھی کہ سویرا میرا ساتھ دے گی، کہ بہو ہے تو بیٹے کی طرح میرا خیال کرے گی۔ میں نے سوچا کہ گھر میں برکت بھی آئے گی اور اللہ سے دعا بھی کروں گی کہ سب کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں۔ میں نے سویرا سے پیسوں کی مدد مانگی، لیکن اس نے بے رخی سے بات کو ٹال دیا اور صاف انکار کر دیا۔ اس کا رویہ میرے دل کو زخمی کر گیا۔ بہو سے کبھی ایسی توقع نہیں کی تھی۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید اس کے اپنے مسائل ہوں گے۔ میں نے یہ بات اپنے بیٹے سے کہنی چاہی، لیکن اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ ہر وقت سویرا کے ساتھ مصروف رہتا، جیسے کہ میرے لیے اس کے پاس وقت ہی نہ ہو۔ اسی دوران مجھے یاد آیا کہ میرے پاس کچھ قیمتی زیورات ہیں جو میرے شوہر نے اپنی زندگی میں مجھے دیے تھے۔ وہ زیورات میری یادوں کا حصہ تھے، میری زندگی کی خوشیوں کا نشان تھے، لیکن حج کی خواہش اتنی شدید تھی کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ انہی زیورات کو بیچ کر اپنے حج کے اخراجات پورے کر لوں۔ میرے زیورات تو میرے اپنے تھے، لیکن ان میں سے کچھ میرے دل کے بہت قریب تھے۔ چند زیور میری اپنی ماں کی نشانی تھے جنہیں میں نے بچپن سے سنبھالا تھا، میری ماں کی آخری نشانی کی حیثیت رکھتے تھے، اور انہیں بیچنے کا سوچ کر دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ ہونے لگتی تھی۔ پھر کچھ زیورات ایسے بھی تھے جو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ انہیں فروخت کرنے کا خیال بھی میرے دل میں آئے گا، لیکن حالات نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرا دوسرا بیٹا زمان، جو دوسرے شہر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا ہے، شاید میری مدد کر سکے۔ دمان ایک کنجوس انسان ہے اور وہ ہر بات کا حساب رکھنے والوں میں سے تھا۔ ہمیشہ اپنے بھائی فخر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا رہتا۔ آپ نے اس کو زیادہ سالن دیا، آپ نے مجھے کم سالن دیا۔ اس کے کپڑے اچھے ہیں، میرے کپڑے برے ہیں۔ ساری زندگی وہ انہی کاموں میں پڑا رہا اور اس کو اپنے بھائی سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کے پاس جاؤں اور اپنی بات کروں، شاید وہ میری مدد کر سکے اور مجھے اپنے زیورات بیچنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں اس امید کے ساتھ زمان کے گھر گئی، لیکن جیسے ہی میں نے وہاں قدم رکھا اور زمان کے ساتھ بات چیت شروع کی، اس نے میری بات پوری طرح سنی بھی نہ تھی کہ اپنی غربت اور مالی مشکلات کا ذکر شروع کر دیا۔ وہ اپنے روزمرہ کے اخراجات، بچوں کے تعلیمی مسائل اور قرضوں کی باتیں کرنے لگا۔ میں نے دل تھام کر سنا اور دل میں اس کے حالات پر افسوس بھی ہوا۔ پھر اچانک زمان نے ایک بات کہہ دی جس نے میرے دل کو اور بھی زیادہ دکھ دیا۔ اس نے کہا کہ اماں، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ بڑے بھائی کے گھر رہیں گی اور انہی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی، تو اب کیوں نہ انہی سے کہیں کہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ زمان کی بات سن کر دل میں ایک لمحے کو ایسے لگا جیسے زمین میرے قدموں تلے کھسک گئی ہو۔ جس بیٹے کو میں اپنی مدد کے لیے امید سے دیکھ رہی تھی، وہ آج اپنی مشکلات کے بوجھ تلے میری امیدوں کو بھی توڑ رہا تھا۔ میں زمان کے ساتھ اس لیے نہیں رہنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی بیوی، جو اب اس کی شریک حیات ہے، پہلے ہمارے گھر میں نوکرانی کے طور پر کام کرتی تھی۔
اس عورت کا کردار اور مزاج شروع دن سے ہی مجھے ناپسند تھے۔ وہ نہایت چالاک اور تیز زبان والی تھی اور مجھے اس کی ہر حرکت میں کوئی نہ کوئی بدن سے ہی مجھے ناپسند تھے۔ وہ نہایت چالاک اور تیز زبان والی تھی اور مجھے اس کی ہر حرکت میں کوئی نہ کوئی بدنیتی دکھائی دیتی تھی۔ کام کرتے ہوئے بھی اکثر میں نے اس کے رویے میں ایک طرح کی بدتمیزی اور بے پرواہی محسوس کی تھی۔ دل میں ہمیشہ ایک بے چینی سی رہتی تھی کہ وہ اس گھر میں کہیں کوئی فتنہ نہ پیدا کرتے، لیکن افسوس کی بات تو یہ تھی کہ زمان جو میرا اپنا بیٹا تھا اس عورت کی باتوں میں آ گیا۔ یہ سب مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا، ورنہ میں اسے ایسی غلطی کبھی نہ کرنے دیتی۔ زمان نے خاموشی سے چوری چھپے اس عورت سے شادی کر لی تھی اور تقریباً 1 سال تک ہمیں خبر ہی نہ ہونے دی۔ میں اپنے گھر اور اپنے اس کے حالات سے بے خبر اس کی محبت میں اندھی رہی اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ میرے پیٹھ پیچھے ایسی حرکت کر رہا ہے۔ پھر ایک دن جیسے طوفان سا آ گیا، کسی جاننے والے نے مجھے یہ خبر دی کہ زمان نے شادی کر لی ہے، اور وہ بھی اس عورت سے جسے میں ہمیشہ غلط سمجھتی تھی۔ یہ سوچ کر میرا دل ایک دم سے ٹوٹ گیا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں کہ اس کا اپنا بیٹا اسے اتنا بڑا راز چھپائے اور اس کی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کسی اور کے کہنے پر کرے۔ غصے اور دکھ کے عالم میں نے زمان کو گھر بلا کر صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اب اس عورت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، لیکن میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے اسے اس کی بیوی سمیت اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن اس وقت میرے دل میں یہ ٹھان لیا تھا کہ مجھے اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہے۔ میں نے زمان سے تعلق توڑا نہیں، لیکن اس کے ساتھ رہنا بھی میرے بس میں نہ تھا۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے فخر کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، جو میرا خیال رکھتا تھا اور میرے ہر فیصلے کو عزت دیتا تھا۔ البتہ اس سب کا مطلب یہ تو نہیں کہ زمان میرا بیٹا نہیں تھا۔ ماں کی ممتا میں کمی نہیں آتی، چاہے اولاد کیسی بھی ہو۔ میں نے اس کے ساتھ رہنا مناسب نہ سمجھا، یہ نہیں کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں یا میری محبت میں کوئی فرق آ گیا ہو۔ زمان کی اس حرکت نے میرے دل کو ضرور دکھ پہنچایا، لیکن میں نے اپنی محبت میں کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ بس حالات نے ہمیں دور کر دیا اور میری زندگی کا سہارا میرے بڑے بیٹے فخر میں ہی رہ گیا۔ میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اپنے بیٹوں کی پرورش میں گزار دیا۔ فخر اور زمان کے علاوہ میرا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ ان کا باپ اس وقت ہم سب کو چھوڑ کر چلا گیا جب میرے بیٹے بہت چھوٹے تھے۔ ایک اکیلی عورت کے لیے اس دنیا میں اپنے بچوں کو پالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نے دن رات محنت کی اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے، اپنی خوشیوں کو قربان کیا، اور ایک ماں ہونے کے ناطے ہر ممکن کوشش کی کہ میری بیٹوں کو کبھی کسی کمی کا احساس نہ ہو۔ جب میرے شوہر کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا تو میرے لیے ہر دن جیسے ایک نئی آزمائش بن گیا۔ میں نے کئی بار اپنی ہر خواہشات دل میں دبا کر اپنی ضروریات کو پیچھے چھوڑ دیا تاکہ میرے بچوں کی تعلیم اور ضروریات پوری ہو سکے۔ اپنی زندگی کی خوشیاں میں نے ان کے لیے نچھاور کر دی۔ ایک ماں اپنے بیٹوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، اور میں نے بھی ان کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی تھی۔ آخری عمر میں میری اور کیا خواہشات ہو سکتی تھی؟ میں نے حج کرنا ہے اور میں نے پوتے پوتیاں یہاں دیکھنی ہیں، اس سے زیادہ میں کیا چاہ سکتی تھی؟ لیکن آج جب میں خود ایک ضرورت مند بن گئی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں تنہا رہ گئی ہوں۔ فخر اور زمان دونوں ہی اپنی اپنی بیویوں کے پیچھے ہیں۔ ایک وقت تھا جب میری ہر بات ان کے لیے اہم ہوا کرتی تھی، لیکن اب دونوں نے ہی مجھے انکار کر دیا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ بیٹوں کا سہارا بڑھاپے میں میری زندگی کی مشکلات کو آسان کرے گا، مگر آج دونوں ہی اپنی بیویوں کے کہنے پر چلتے ہیں اور میری باتوں کو اہمیت دینا تو جیسے بھول ہی گئے کہ دل پر اس سے بڑھ کر اور کیا ضرب لگ سکتی ہے کہ جن بیٹوں کے لیے اس نے اپنی جوانی، اپنی محنت اور اپنی زندگی لگا دی، وہی بیٹے اس کے ساتھ بے رخی برتنے لگے۔ میں نے ہر طریقے سے ان کے دل میں اپنی بات ڈالنے کی کوشش کی، لیکن دونوں ہی اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ آخر کار میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ جو چیز میرے پاس سب سے قیمتی ہے، یعنی میرے زیورات، انہی کو بیچ دوں گی۔ یہ زیورات میری زندگی کی یادیں ہیں، میرے شوہر کی محبت اور میری ماں اور ساس کی نشانیاں ہیں، لیکن اب جب کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا تو انہی زیورات کو قربان کرنا پڑے گا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ باقی نہ تھا اور حج پر جانے کی خواہش اتنی تھی کہ میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کر لیا۔ میں نے دل میں زیورات بیچنے کا ارادہ تو کر لیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی
یہ فیصلہ آسان نہ تھا، مگر حج کی خواہش کے آگے دل کی ہر ہچکچاہٹ کمزور پڑ گئی تھی۔ پر ایک غلطی میں یہ بات اپنے ارادے کے متعلق اپنی بہو سویرا سے ذکر کر دیا۔ شاید میرے دل میں کہیں یہ امید بھی تھی کہ اگر وہ جان لے گی کہ میں اپنے زیورات بیچنے کا سوچ رہی ہوں تو شاید مجھے روک دے اور میری مدد کو آگے آئے، لیکن مجھے اپنی اس بات پر جلد ہی پچھتاوا ہونے لگا۔ میرے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا کہ کہیں سویرا میرے خلاف کوئی سازش نہ کر لے۔ وہ پہلے ہی میرے بیٹے کو اپنی باتوں میں لگا چکی تھی اور مجھے یہ ڈر ستانے لگا کہ کہیں وہ اس بات کو میرے بیٹے کے سامنے میری شکایت کے طور پہ نہ پیش کر دے۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ فخر کو یہ نہ بتا دے کہ میں اپنے زیورات بیچنے کا سوچ رہی ہوں اور اسے کسی غلط بات پہ نہ الجھا دے۔ میں دن رات اسی فکر میں مبتلا رہی کہ اب سویرا کیا کرے گی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے میرے خلاف کچھ بھی نہ کیا، نہ اس نے اس بات کو میرے بیٹے کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور نہ ہی اس نے کوئی سازش کی۔ وہ بالکل خاموش رہی، جیسے اسے یہ دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے اس کو جتنا برا سمجھا وہ اتنی بری نہیں تھی۔ شاید میں نے اپنی ہی رائے سے اسے ایک ایسی عورت بنا دیا تھا جو ہر وقت میرے خلاف ہی ہے۔ اس کی خاموشی سے یہ بات سن لینا اور اس بات پر کوئی رد عمل نہ دینا میرے دل میں ایک نرمی سی پیدا کر گیا۔ میں سوچنے لگی کہ شاید اس کی خاموشی میں کچھ بھلائی بھی ہو۔ ایک دن میں نے اپنے بیٹے اور سویرا کو آپس میں جھگڑتے ہوئے سنا۔ سویرا ایک خاص پرفیوم کا مطالبہ کر رہی تھی جو بہت ہی مہنگا اور باہر سے منگوایا جانے والا تھا۔ میرا بیٹا اسے سمجھا رہا تھا کہ ہم اتنی مہنگی چیز نہیں خرید سکتے۔ اس نے پیار سے کہا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس کی یہ خواہش پوری کر سکے۔ میں خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ اس کا مطالبہ بیجا ہے، مگر ماں کا دل تو ہمیشہ نرمی ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی وقت میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں نے ویسے بھی اپنے زیورات بیچنے کا ارادہ کیا ہے، اگر کچھ پیسے بچ گئے تو کیوں نہ سویرا کے لیے وہ پرفیوم خریدوں، شاید وہ خوش ہو جائے اور اس کے دل میں میرے لیے نرمی بھی پیدا ہو۔ آخر کار وہ میری بہو ہے اور دل چاہتا تھا کہ میں بھی اس کے لیے کچھ اچھا کر سکوں۔ مگر پھر 2-4 دن کے بعد ایک عجیب بات معلوم ہوئی۔ مجھے پتہ چلا کہ سویرا نے وہ پرفیوم خود ہی آرڈر کر دیا اور میرے بیٹے کو بغیر اطلاع دیے یہ فیصلہ کر لیا۔ میں نے سنا کہ میرا بیٹا سویرا کو سمجھا رہا تھا کہ وہ یہ آرڈر کینسل کر دے کیونکہ ہمارے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اتنی فضول خرچی کریں، مگر سویرا نے اپنی ضد پکڑ لی اور کہنے لگی کہ آرڈر تو میں نے کر دیا، اب پارسل آئے گا تو تمہیں پیسے دینے پڑیں گے۔ اگر تم نے میرے پارسل کو واپس کیا اور پیسے نہیں دیے تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ دل میں خیال آیا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اتنی ضد اور انا پر آ گئی۔ اپنے شوہر کے ساتھ اتنی سختی سے بات کرتے ہوئے بھی اس کے دل میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ اس کی دھمکی سن کر مجھے بے حد دکھ ہوا، کیونکہ یہ بات صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اپنی ضد کے آگے کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ جب میرے بیٹے فخر کی شادی کی بات چلی تو اس وقت ہمارے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ ہمیں بیٹی والوں کی طرف سے یہی جواب ملا تھا کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، بس ہم رشتہ قبول کر لیں، اور ہم نے بھی دل سے یہی سوچا کہ رشتہ پیار اور محبت کا ہونا چاہیے، نہ کہ دولت اور جہیز کا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ ہمارے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیں۔ لیکن پھر جب شادی کی تیاریوں کا وقت آیا تو انہوں نے ہم سے کہا کہ چونکہ ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تو ہم کم اپنی بہو کے لیے نیا فرنیچر بنوا دیں۔ ہمارے حالات اس وقت اتنے ہی تھے کہ یا تو ہم فرنیچر کا بندوبست کر سکتے تھے یا زیور کا، دونوں کا نہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم یا تو اپنی بہو کے لیے زیور بنوا سکتے ہیں یا فرنیچر، لیکن دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ اس پر انہوں نے زور دیا کہ فرنیچر زیادہ ضروری ہے، اور یوں ہم نے اپنی پونجی فرنیچر پر لگوا دی۔ جب فرنیچر تیار ہو کر آیا تو اچانک انہوں نے اپنی بات بدل لی اور کہنے لگے کہ زیور بھی تو شادی کے لیے ضروری ہے۔ ان کا یہ کہنا ہمارے لیے حیرت کا باعث تھا۔ ہم اس وقت اپنے سارے وسائل خرچ کر چکے تھے اور مزید خرچ کرنے کی گنجائش نہ تھی، اس لیے ہم نے اپنی بہو سویرا کے لیے زیور نہیں بنوایا۔ فخر نے البتہ وعدہ کیا تھا کہ جب بھی اسے بونس ملے گا
تو وہ سویرا کے لیے 2 سیٹ بنوا دے گا تاکہ اس کی خواہش پوری ہو سکے۔ مگر آج کل سویرا پھر سے ان باتوں کو لے کر فخر کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی۔ اب بھی شکایت تھی کہ اس کے پاس زیورات نہیں ہیں، جبکہ ہماری مالی حالت کے بارے میں سب جانتے تھے اور شادی کو ابھی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر بار یہ بات اٹھاتی تھی اور یہ باتیں فخر کے دل کو دکھ پہنچاتی۔ میں نے ماں جی سے کہا کہ ماں جی، مجھے آپ کی بہو اتنی بھی بری نہیں لگ رہی، یہ سب تو روایتی حرکتیں جو ہر بہو کرتی ہے، پھر اس کے اوپر اتنا بڑا عذاب کیسے آ گیا؟ اس نے ایسا بھی کیا کیا؟ تب ہاجرہ نے لمبی سانس لی اور مجھے باقی کی کہانی سنائی۔ سویرا کبھی بھی اچھی بہو ثابت نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آئی تو میں نے دل میں یہی سوچا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ گھر کو سنبھالنا سیکھ جائے گی اور گھر کے کاموں میں میری مدد کرے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سویرا کو جیسے گھر کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، نہ تو گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی، نہ کھانا پکانے کا شوق تھا۔ گھر اکثر بکھرا رہتا اور اگر میں اسے کچھ کہتی تو جواب میں باتیں سناتی یا خاموشی سے اپنی باتوں میں مشغول ہو جاتی۔ میں نے کئی بار یہ امید باندھی کہ شاید وہ میری بات کو سمجھے گی اور گھر کی ذمہ داری کو اپنا لے گی، مگر ہر بار اس نے اپنی ضد، اپنے مطالبات اور اپنی سہولتوں کو ترجیح دی۔ وہ اپنے طور پر تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن جب گھر کے کاموں اور ذمہ داریوں کی باری آتی تو بے پرواہ بن جاتی۔ پھر جب بھی کوئی بات ہوتی وہ ہمیشہ فخر کو اپنی طرف کر لیتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کر کے اپنے مطالبات پورے کروانے کی عادی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اپنے بیٹوں کی پرورش اور خوشیوں کے لیے وقف کیا تھا، لیکن سویرا کو دیکھ کر دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا کہ شاید اس کی نظر میں اس گھر کی یا میری کوئی قدر نہیں تھی۔ اس پوائنٹ تک مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید یہ سب کچھ اس کی ساس نے ہی کیا ہے، گو کہ یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن اگر کوئی بدلہ لینے پہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط تھا یا ٹھیک تھا، بدلہ تو اس کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے۔ ایک نے اپنی حج کی خواہش کے بارے میں کسی سے بات کی۔ دل میں کئی سالوں سے آرزو تھی کہ زندگی میں ایک بار حج کی سعادت حاصل کر سکوں۔ جب میں نے اپنی بات اس شخص سے کی تو اس نے میری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ وہ میرا حج پیکج لگوا دے گا۔ اس نے مجھے ضروری رقم بتا دی جو اس سفر کے لیے درکار تھی۔ جب اس نے رقم بتائی تو میں نے فوراً سوچا کہ اپنے زیورات بیچ کر یہ پیسے جمع کر لوں گی۔ میرے دل میں تو پہلے سے ہی یہ طے تھا کہ اگر مجھے اپنی سب سے قیمتی چیز بھی قربان کرنی پڑی تو میں ضرور کروں گی۔ شوہر کے جانے کے بعد سے حج کی خواہش جیسے اور بڑھ گئی تھی۔ میرے شوہر کا خواب بھی یہی تھا کہ ہم دونوں ایک ساتھ حج کریں۔ کئی بار ہم نے مل کر یہ سوچا تھا، لیکن وقت، حالات اور زندگی کی ذمہ داریوں نے ہمیشہ یہ ارمان ادھورا چھوڑ دیا۔ پھر اچانک وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے اور حج کا یہ خواب ان کے ساتھ ہی ادھورا رہ گیا۔ اب میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ میں ان کی اس خواہش کو خود پورا کروں گی۔ اگر زیورات بیچنے سے یہ خواب پورا ہو سکتا تھا تو مجھے اس قربانی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں دل میں ارادہ کر کے سویرا کے پاس گئی کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کروں اور اس سے معافی مانگوں۔ میں نے سوچا کہ حج پہ جانے سے پہلے مجھے اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنا ہوگا، اور اگر میری کسی بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں ان سب سے معافی مانگ کر صاف دل کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہوں گی۔ سویرا کو میں نے کبھی بھی برا نہیں سمجھا تھا، بس کچھ باتیں ایسی ہو گئی تھی جنہوں نے ہمارے تعلقات میں درار ڈالی، لیکن دل میں یہ تھا کہ اگر میں کچھ غلط تھی تو مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ حج کے سفر میں جانے سے پہلے دل کا صاف ہونا ضروری تھا۔ جب میں سویرا کے پاس گئی تو میں نے اسے نرم لہجے میں کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو میں تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ تم سے دل صاف کر کے جا سکوں، مگر میں نے اس کو یہ نہیں بتایا تھا کہ کیونکہ میں چاہتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ ایک اچھے تعلقات کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہوں۔ سویرا خاموش رہی اور مجھے اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ گئی۔ وہ کچھ نہ بولی اور مجھے اس کا رد عمل سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ شاید وہ میری باتوں کو اپنی تنقید سمجھ رہی تھی، یا شاید وہ میرے دل کی باتوں کو ابھی بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ میں نے پھر سوچا کہ اب میں زمان سے بھی بات کرتی ہوں تاکہ اسے بھی بتا سکوں کہ میں دل سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، اور میری نیت کبھی بھی اسے تکلیف دینے کی نہ تھی۔ میں نے فون کیا اور زمان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی بیوی نے فون اٹھایا۔ جب میں نے اس سے بات کی تو اس کا لہجہ بہت تیز تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے ہمیں کبھی اپنی زندگی میں کوئی اہمیت دی؟
میں تو آپ کے گھر کی نوکرانی تھی اور بہو بن کر بھی میں وہی نوکرانی ہی رہی۔ آپ نے کبھی بھی میری عزت نہیں کی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی اور دل میں ایک گہرا دکھ محسوس کیا۔ وہ میری معافی کی باتوں کو رد کر رہی تھی اور وہ اتنی تلخ باتیں کر رہی تھی کہ میں کچھ نہ کہہ سکی۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو کچھ کیا اس کا حساب آپ کو خود دینا ہوگا، اور میں کون ہوتی ہوں آپ کو معاف کرنے والی۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں ایک گہرا زخم چھوڑ دیا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرح اسے اپنے دل سے اپنانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ مجھے اس طرح رد کر رہی تھی۔ یہ سب سن کر میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ شاید کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں گہرے دکھ اور کڑواہٹ رکھ لیتے ہیں۔ شاید میں ان کے دلوں میں جگہ کبھی نہیں بنا پائی۔ میری بہن کا بیٹا تھا وسیم، جو میرے لیے سارے انتظامات کر رہا تھا۔ ایک دن اچانک مجھے اس کی کال آ گئی۔ وہ میری مدد کر رہا تھا اور حج کا پیکج بنوا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ پیسوں کا انتظام کر لیں، 1 ہفتے کے اندر آپ کا ٹکٹ ہو جائے گا۔ میں بہت خوش ہو گئی کیونکہ اس کے بعد حج کا سفر میری پہنچ میں تھا۔ میرے دل میں ایک سکون سا آ گیا کہ آخر کار میں اس خواب کو اسے میں نے کئی سالوں سے دل میں سجایا تھا۔ میں نے فوراً اپنی الماری کھولی تاکہ اپنے زیورات نکال کر ان کا حساب کتاب کر سکوں، لیکن جب میں نے الماری میں جھانکا تو حیرانی کا سامنا ہوا۔ میرے زیورات وہاں موجود نہ تھے۔ میں فوراً اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتی رہی کہ شاید میں نے انہیں کہیں اور رکھا ہو، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بہو سے پوچھا، میرے زیورات کہاں ہیں؟ وہ بڑی بے پرواہی سے جواب دینے لگی، مجھے کیا پتا، شاید آپ نے خود ہی رکھے ہوں گے۔ میں اس کی باتوں سے مطمئن نہ ہوئی اور تو مجھے کچھ محسوس ہوا کہ کچھ راز چھپے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے اپنے کمرے میں دیکھا اور کچھ دیر بعد یہ سچ سامنے آ گیا۔ وہ مجھے آ کر بڑی بے تکلفی سے کہنے لگی، ہاں میں نے آپ کے زیورات چوری کر لیے ہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ آپ کے بیٹے کو اگر پتہ چل گیا تو میں کہہ دوں گی کہ آپ اپنے زیورات بیچ کر حج پہ جا رہی تھی اور یہ بھی کہ آپ کے اوپر قرضہ ہے جو ابھی آپ کا بیٹا نہیں دے گا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں گہرے زخم کی طرح جا لگے۔ وہ اتنی بے دھڑک اور بے رحمی سے یہ سب کہہ رہی تھی جیسے اس کے لیے میری عزت اور میری قربانیوں کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی۔ میں کچھ نہیں بول سکی، بس دل میں بے شمار سوالات اور غصے کی لہر اٹھ رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ یہ کیا اور میرے بیٹے کے سامنے میری ہی عزت کا مذاق اڑا دیا۔ وہ جان بوجھ کر مجھے کمزور کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور میں بے بس بے اختیار کھڑی تھی۔ میں نے اسے بڑی عاجزی سے کہا کہ سویرا، مجھے میرے زیورات واپس کر دو، یہ میرے لیے بہت ضروری ہیں۔ میرا ایک خواب تھا کہ میں حج پہ جاؤں اور اب وہ خواب پورا ہونے والا ہے۔ یہ زیور میرے لیے صرف سونا اور چاندی نہیں بلکہ میری زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ میں نے ان زیورات کو جمع کر کے اپنے خواب کی تعبیر کا راستہ تیار کیا تھا اور اب میں ان کے بغیر حج کا سفر نہیں کر سکتی۔ برائے مہربانی تھی کہ وہ میری بات سمجھے اور میرے ساتھ تعاون کرے، لیکن اس کے جواب نے میری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ ہنسی اور کہنے لگی کہ نہیں، میں واپس نہیں کروں گی۔ اس کی باتیں میرے دل میں ایک تیز کانٹے کی طرح چبھ گئی۔ وہ بالکل بے رحمی سے میری قربانی اور میرے جذبات کو نظر انداز کر رہی تھی اور میں خاموش کھڑی تھی، بے بس، حیران اور غمگین۔ اس کا یہ رد عمل میری توقعات سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے فوراً اپنی آنکھوں کو بند کیا تاکہ میں اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو نہ دیکھوں، اور دل میں بے شمار سوالات اور غم کے ساتھ میں سوچنے لگی کہ آخر کیوں؟ میں نے اس کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا، پھر بھی وہ مجھ سے اتنا بے رحمی سے بات کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے بس ایک چیز چاہتی تھی، میرے زیورات، اور وہ بھی اس طریقے سے جیسے میری عزت کا کوئی اعتبار نہ ہو۔ اب میری حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ میری زندگی کا سب سے اہم موقع، میری دعاؤں کا جواب اور میری آرزو، سب کچھ اس ایک لمحے میں ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں پریشان ہو کر اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ دل میں ایک ہی سوال تھا کہ اب کیا کروں؟ اس کے بعد میں نے جائے نماز بچھایا اور اس پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ دل میں بے شمار درد تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جیسے میں اپنے درد کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی دعاؤں میں کہا کہ یا اللہ، تو ہی میری مدد کر۔ یہ زیور میرے لیے صرف چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ میرے خواب کا حصہ ہیں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ تیرے گھر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، لیکن اب مجھے پریشانی کا سامنا ہے۔ میری دعاؤں کو سن اور میری مدد کر۔
اور مجھے اس آزمائش سے نکال، کیونکہ مجھے اس دنیا میں بس تیرے گھر کی زیارت کی آرزو ہے۔ دعا کے دوران میرے دل کی ہر ایک تکلیف اور غم جیسے اللہ کے سامنے آ گیا۔ میں نے اللہ سے مدد کی درخواست کی، کیونکہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اب بس وہی میرا واحد سہارا ہے۔ میں جائے نماز پہ بیٹھی تھی، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ وقت میرے لیے بہت آزمائش کا تھا۔ میں اللہ سے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میں تیرے گھر جانا چاہتی ہوں، تیری عبادت کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری بہو نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ میں نے کبھی بھی اسے تکلیف نہ دی، ہمیشہ اس کے ساتھ عزت سے پیش آئی، اور پھر بھی اس نے میرے زیورات چوری کر لیے اور میرے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ میری آواز روتے روتے ہکلاتی جا رہی تھی، یا اللہ، تو اسے ہدایت دے، اس کے دل میں نرم دلی پیدا کر، اور میرے لیے بھی اس آزمائش کا کوئی حل نکال، کیونکہ میں اب کچھ نہیں کر پا رہی ہوں۔ میرے دل کی تمام تکلیفیں اور درد اللہ کے سامنے تھے، اور میں چاہتی تھی کہ وہ میری دعا سن لے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے سویرا کی آواز سنی، جو اپنے کے سامنے تھے، اور میں چاہتی تھی کہ وہ میری دعا سن لے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے سویرا کی آواز سنی، جو اپنے کمرے سے تیز آواز میں چلانے لگی۔ اس کی آواز میں بے پناہ غصہ اور غم تھا، جیسے وہ کسی سے لڑ رہی ہو یا پھر اپنی کسی بات کو لے کر غصے میں ہو۔ میں سناٹے میں آ گئی، اور فوراً ہی میرے بیٹے فخر کو بھی آوازوں سے اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ فخر ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا، اور وہ فوراً سویرا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ بے چین تھا، اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اس کے قدموں کی آواز تیز ہو گئی، جیسے وہ کسی خطرے کی جانب بڑھ رہا ہو۔ میں وہیں بیٹھی رہ گئی، دل میں بے شمار سوالات اور خوف کی لہر کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ اب کیا ہوگا اور یہ سب کچھ کہاں ختم ہوگا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو جو منظر میرے سامنے آیا وہ میری توقع سے بہت مختلف تھا۔ سویرا درد سے تڑپ رہی تھی اور مسلسل چلا رہی۔ وہ زیورات جس جگہ پہ اس نے پہنے تھے وہ اس کے جسم سے چپک گئے تھے، جیسے کسی نے انہیں گرم کر کے اس کے جسم پر لگا دیا ہو۔ وہ درد کی شدت سے کراہ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں بے حد تکلیف اور پریشانی تھی۔ میں اس منظر کو دیکھ کر سٹ پٹائی، دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ جو میری چیزیں چھین کر خوش ہو رہی تھی، اب انہی زیورات نے اس کی حالت بگاڑ دی۔ اس کا بدن جیسے جل رہا تھا، اور وہ درد سے بلبلا رہی تھی، جیسے اسے اپنی چوری کا احساس ہو رہا ہو۔ میں نے فوراً اس کے قریب جا کر پوچھا کہ سویرا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن وہ جواب دینے کی حالت میں نہ تھی، بس اپنی تکلیف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا کشمکش تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی مدد کروں، لیکن ساتھ ہی دل میں ایک سوال بھی آیا تھا کہ اس کی یہ حالت اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ اس نے جو کچھ کیا وہ اب اسے کسی طرح سے واپس مل رہا تھا۔ فخر بار بار سویرا کو غصے میں کہہ رہا تھا کہ تم نے وہ 80,000 کا پرفیوم لگایا تھا نا، وہ پرفیوم تم نے 5,000 میں خریدا تھا، لگتا ہے کہ وہ نکلی تھا، اس لیے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ اس کی باتیں سن کر سویرا اور زیادہ تڑپ رہی تھی، اور وہ مسلسل درد سے کراہ رہی تھی جیسے کوئی جل رہا ہو۔ فخر اس پر مسلسل الزامات لگا رہا تھا، اور اس کا غصہ بڑھ رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ پرفیوم کی وجہ سے نہیں ہوا۔ میرے دل میں یہ بات واضح تھی کہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس لیے تھا کیونکہ سویرا نے میرے زیورات چوری کیے تھے، اور اب اللہ کی طرف سے اسے اس کا بدلہ مل رہا تھا۔ اس کے اندر کی بے ایمانی اور چوری کی سزا اب اسے خود بھگتنا پڑ رہی تھی۔ میں نے دل میں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، وہ جو میرے ساتھ برا کرنے والا ہے اس کے ساتھ برا ہی کر، اور جو میرے حق میں کھڑا ہے اس کی مدد کر۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اللہ کے سامنے اپنا دل کھول دیا۔ میں جانتی تھی کہ اللہ کا انصاف سب سے بڑھ کر ہے، اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب سے بڑھ کر ہے، اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب اس کا فیصلہ تھا۔ جب سویرا درد سے تڑپ رہی تھی اور اس کی تکلیف دیکھ کر فخر غصے میں تھا، تب اس نے اچانک ایک بات کہی جو مجھے شوق کر دینے والی تھی۔ وہ کراہتے ہوئے، درد کی شدت سے لرزتے ہوئے ایک دم سے بولی، اب میں نہیں بچوں گی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی آواز میں اتنی بے بسی اور پچھتاوا تھا کہ مجھے لگا جیسے وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی ہو، لیکن اس نے اس کے بعد جو کہا وہ مجھے بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اس نے فخر سے کہا کہ فخر، میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ رشتے میں تھی۔ یہ زیور چوری کر کے میں اس کے ساتھ بھاگنے والی تھی، لیکن خدا کے لیے مجھے بچا لو،
میری زندگی بچا لو۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور دل میں ایک بہت ہی عجیب سی گھبراہٹ اور غصہ آیا۔ اس نے اتنی بڑی بات کی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ نہ صرف چوری کی تھی بلکہ اپنی زندگی میں ایک اور سنگانے کا اتنا گہرا اثر تھا کہ اب وہ اپنی ہی زندگی کو تباہ کرنے پر تلی تھی۔ فخر جو ابھی تک غصے میں تھا اب ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس وقت کیا کرے، اور میں بھی اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی۔ میری سوچوں میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ سویرا نے اپنی چوری اور بے ایمانی کا اعتراف کیا تھا اور اس کی بدحواسی اور پریشانی نے مجھے اور زیادہ ہلکا کر دیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ تھا، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اب میری زندگی میں صرف سچائی اور انصاف کا راستہ ہی صحیح ہے۔ اس کے بعد فخر کی آنکھوں میں وہ محبت اور ہمدردی نہ تھی جو پہلے تھی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور سویرا کے لیے اس کے جذبات بدل چکے تھے۔ وہ جو کبھی اپنی بیوی کو ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کرتا، آج اس کی حالت میں کوئی ترس اور محبت باقی نہ رہی تھی۔ وہ جو اس کے لیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح تھی، اب اس کے لیے ایک بوجھ بن چکی تھی۔ لیکن پھر بھی فخر نے اسے اس حال میں نہیں چھوڑا۔ وہ انسان تھا اور اس کی طبیعت میں تھا کہ وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے اس کی اپنی بیوی نے کتنی بھی غلطیاں کی ہوں۔ فوراً ڈاکٹر کو بلانے کے لیے وہ بھاگ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا، لیکن ساتھ ہی گہری فکر اور تشویش بھی تھی، جیسے وہ نہیں چاہتا تھا کہ سویرا کی حالت اور بگڑ جائے۔ میں جب سویرا کو دیکھ رہی تھی تو میرا دل بھر آیا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ صرف اس کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ تھا، لیکن اس کی حالت اور اس کا پچھتاوا دیکھ کر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی ایک سنگین غلطی کر چکی تھی اور اب وہ اس کے بدلے کی قیمت چکا رہی تھی۔ اچانک مجھے اس کی آواز سنائی دی اور میں نے دیکھا کہ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے درد کے مارے میری طرف دیکھا نہیں کروں گی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی چوٹ محسوس ہوئی، جیسے اس کا غصہ اور کینہ مجھ تک پہنچ رہا ہو۔ میں کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، لیکن پھر میں نے دل میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ اسے ہدایت دے اور مجھے صبر دے تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ میں جانتی تھی کہ اس کے دل میں جو بھی دکھ اور نفرت تھی وہ اس کی اپنی تکلیف کا نتیجہ تھی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید تباہ ہو۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے سمجھتے ہیں کہ اب ان کا کوئی نہیں ہے، کہ اب وہ اکیلے ہیں اور ان کی زندگی کا بوجھ صرف ان کے بچوں پر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر انسان جو اکیلا ہوتا ہے بے بس ہوتا ہے، اس کا اللہ ہوتا ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم دنیا میں اپنے عزیزوں سے دور ہوتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کوئی نہیں، تب اللہ کا انصاف اور اس کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے جب اپنی زندگی میں یہ دکھ جھیلا، جب میری اپنی اولاد نے مجھ سے عزیزوں سے دور ہوتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کوئی نہیں، تب اللہ کا انصاف اور اس کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے جب اپنی زندگی میں یہ دکھ جھیلا، جب میری اپنی اولاد نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور میری بہو نے میرے ساتھ ظلم کیا، تب مجھے یہ احساس ہوا کہ دنیا کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ میں اس وقت اللہ کی مدد کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتی تھی۔ اللہ نے مجھے وہ سچائی دکھائی جو میں دیکھنا چاہتی تھی، اور اس نے مجھے وہ انصاف دیا جو میں حق سمجھتی تھی۔ میرے دل میں یقین تھا کہ اللہ کی نظر سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا۔ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا تھا اللہ اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ دن آیا جب اللہ نے میری دعاؤں کو جواب دیا، انصاف ہوا اور میری زندگی میں وہ راستہ کھلا جس کا میں ہمیشہ سے خواب دیکھتی تھی۔ اللہ نے میری مدد کی اور میں جانتی تھی کہ اللہ کا انصاف ہمیشہ سچ اور برحق ہوتا ہے، چاہے وقت تھوڑا لگے، لیکن وہ اپنے بندوں کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ یہ کہانی اور بے ادب بے مراد، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ اچھا نہیں کرتے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو سزا ضرور ملتی ہے۔ اور پھر سویرا کا یہ گناہ تو نہیں تھا، اس نے چوری کی، جھوٹ بولا، اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی، اس کی زندگی تو بچ گئی، اسے ہسپتال لے کے گئے، اس کے لیے بڑا برا وقت تھا، لیکن اس کے شوہر فخر نے اسے چھوڑ دیا۔ مجھے یہ بات بعد میں پتہ چلی جب ایک دن میں ماں جی سے ملنے کے لیے گئی تو انہوں نے مجھے باقی کی بات بتائی کہ سویرا زندہ ہے اور ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے کیونکہ میرا بیٹا اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ گھر میں ہی چوری کر رہی تھی، میں یہ بات بھی معاف کر دیتا
میری ماں کے ساتھ برا کر رہی تھی، چلو یہ بھی معاف کر دیتا، لیکن یہ کسی اور کے ساتھ بھاگنے والی تھی، اس بات کو میں کیسے معاف کروں؟ عورت تو مرد کی عزت کی رکھوالی کرنے والی ہوتی ہے، وہ اس کے ہاتھ پہ اپنی عزت رکھ کے دنیا میں رزق کمانے جات کھول کے عزت نیچے گرا دے، تو پھر ایسی عورت کے ساتھ کوئی بھی مرد کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ لوگ بتائیں کہ کیا فخر کا فیصلہ ٹھیک تھا یا اس کو؟ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔